تو جی ہاں، آپ اسٹیرائڈ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس کا حل ہے، لیکن جو آگے میں حل بتانے والا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کے لیے جلدی سے ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم جی، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ نام ہے تصور میرا، چینل کا نام ہے میرا ولاگز۔ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج۔ اکثر لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ ایک کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جی پاؤں نیچے نہیں لگتا، ایڑی میں بہت زیادہ شدید درد ہوتی ہے، لیکن جب وہ دن کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو درد کم ہونا شروع کرتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سارا دن گزر جاتا ہے، اور پھر 4 ماہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ اسی طرح گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جو درد صبح اٹھتے وقت ہوتی ہے وہ دوپہر میں بھی کسی ٹائم ہوتی ہے، پھر وہ شام کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دن کے 2-3 حصوں میں درد رہتا ہے، اور کہتے ہیں جی ہماری ایڑی میں بہت زیادہ درد ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے، اس کی کیا علامات ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ لیکن ایسا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ٹیچر ہوں، تو ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ دیر اگر کھڑے رہتے ہیں، ڈاکٹرز زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں، زیادہ دیر انجینئرز ایک جگہ پہ سائٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، یا یہاں پہ وہ لوگ جن کا ایک ہی دن پورا دن کھڑے ہو کے کام کرنے والا ہے، کوئی دھوبی ہے، یا کوئی آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ کوئی ایسا ریڈی والا ہے کہ وہ سارا دن کھڑا رہتا ہے، تو ان لوگوں میں یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ والا مسئلہ جو ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا فیکٹرز ہیں کہ آپ کی ایڑی میں جو درد ہوتی ہے، اس پہ ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو گائز سب سے پہلے ہمیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، اور پورے دن میں زیادہ تر کھڑے رہتے ہیں، اور موسٹ آف دا یور ڈیز ان دا منتھ ان دا ایئر آپ کھڑے رہتے ہیں، تو آپ کو یہ ایڑی میں درد ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کی ہڈیوں میں بربرا پن ہے، جن کو آسٹیوپروسس ہے، یا جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہارمونل چینجز۔ عورتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ان کی کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ان لوگوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص طور پہ مردوں میں بھی ہے، اگر وہ 45 سال سے عمر میں زیادہ ہیں اور ان کو یہ کمی ہے وائٹامنس کی یا کیلشیم کی، تو یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تو چند وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے اہم وجہ ہے کہ جناب یہ ایڑی میں درد ہوتا کیوں ہے، تو اس کے لیے بیسیکلی یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں پلانٹر فیشائٹس۔ جی ہاں، پلانٹر فیشائٹس۔ یہ آپ کی ایڑی کے پاس ایک ہڈی ہے، سمپل، جسے کلیمن ہڈی کہتے ہیں، وہ ہڈی جو ہے اس کی چونچ نکل آتی ہے، یعنی کہ وہ ہڈی بڑھ جاتی ہے۔ کب بڑھ جاتی ہے؟ جب آپ زیادہ دیر وزن رکھتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے کھڑے رہتے ہیں تو آپ کی ایڑی پہ وزن رہتا ہے، پریشر بنتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ ہڈی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی چونچ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ہڈی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو بیسیکلی پلانٹر فیشائٹس کہتے ہیں۔ اور یہی کامن ریزن ہے سب سے بڑی، کہ جو آپ تصویر میں بھی دیکھ لیں، اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نیچے بون ہے اس کے ساتھ انفلیمیشن ہو گئی ہے، سوزش ہو گئی ہے، اور وہ ہڈی تھوڑی سی باہر نکل آتی ہے، جس کو ہم پلانٹر فیشائٹس کہتے ہیں، اور جس میں آپ کی ایڑی میں درد ہوتی ہے، اور خاص طور پہ صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کو پاؤں نیچے نہیں لگتا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ہم نے ایڑی کا ذکر کیا ہے، اکثر ہم آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں کسی کے پاؤں میں درد ہوتی ہے تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نا ہیل والی جوتی نہیں پہننی، ہیل والی جوتی چھوڑ دیں، اس وجہ سے مسئلہ ہے۔ یعنی ہم اکثر یہی کہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، وہ عورتوں میں چونکہ یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے ہیل والی جوتی نہیں پہننی، جبکہ وہ لوگ جو ہیل والی جوتی پہنتے ہیں یا وہ عورتیں جو ہیل کا استعمال کرتے ہیں، ان میں پلانٹر فیشائٹس نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو ہڈی ہے اس کی چونچ نہیں نکلتی، کیونکہ اس میں پریشر زیادہ نہیں بنتا، وہ ان کا زیادہ وزن ہیل اٹھا لیتی ہے، اور جو آپ
یعنی کہ جو جوتی کا ہیل ہے، یعنی جوتی کی جو نوک ہے وہ اٹھا لیتی ہے، اور جو آپ کی اپنی ہیل ہے، آپ کی ایڑی ہے، وہ زیادہ پریس نہیں ہوتی، اس پہ زیادہ پریشر نہیں پڑتا۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی علاج تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پلانٹر فیشائٹس ہے تو آپ ہیل والا جوتا پہننا شروع کر دیں۔ جی ہاں، مسلسل اس کی روٹین بنا لیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا عورتوں میں۔ اور اگر مردوں میں ہے تو بالکل آپ کہیں گے جی یہ کیسی بات ہے، تو مردوں کے لیے بھی یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں ہیٹ جو ہے، آگے میں ذکر کروں گا، ہیٹ پیڈز جو ہے شوز ملتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے ہیٹ پیڈ، ایک ہوتا ہے بیسیکلی، وہ آپ ایک شوز کے اندر رکھ لیتے ہیں، وہ درمیان میں خالی ہوتا ہے اور سائڈوں سے وہ اونچا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں کو جب گرمائش ملتی ہے تو ایک تو اس میں بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ چونکہ درمیان میں خالی ہے اور سائڈوں سے اونچا ہوتا ہے تو اس سے آپ کی ہیل پہ پریشر کم پڑتا ہے۔ تو مرد حضرات اپنے شوز میں وہ ہیٹ پیڈ استعمال کر لیں، عورتیں بھی وہ ہیٹ پیڈ استعمال کر سکتی ہیں، وہ اپنے شوز کو جو ہے وہ اس کے اندر وہ پیڈ استعمال کر سکتی ہیں، اس کو ہیٹ پیڈ کہتے ہیں، ایزیلی اویلیبل ان دا مارکیٹ ہے۔ یا پھر یہ خاص طور پہ عورتوں اور مردوں دونوں میں اگر مسئلہ ہے تو عورتیں ہیل استعمال کر لیں، ہیل والی جوتی، اور مرد جو ہے وہ ہیٹ پیڈ استعمال کر لیں۔ ہیٹ پیڈ مرد کے ساتھ عورتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ایک اسٹیرائڈ انجیکشن لگتا ہے اس جگہ پہ، اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ پھر جب یہ لوگ انجیکشن لگاتے ہیں تو 3-4 مہینوں بعد دوبارہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سر پھر یہی مسئلہ ہو گیا۔ تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے وہ انجیکشن لگایا ہے تو پھر آپ نے 6 سے 8 ماہ ہیل والی چیز پہننی ہے، اونچی چیز پہننی ہے، تاکہ آپ کی ایڑی پہ وزن نہ آئے۔ 6 سے 8 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ عادت ہی پہنا لیں ہیل والی جوتی کی، تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری حل ہے سرجری۔ لیکن 95% ہم اپنے پیشنٹس کو، میرے پاس جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں یا جن کو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہی کہتے ہیں سرجری کی ضرورت نہیں رہتی۔ موسٹ آف دا ٹائم ان کا حل ہو جاتا ہے اسٹیرائڈل انجیکشن سے یا ہیل والا جوتا پہننے سے۔ جب آپ ہیل والا جوتا پہنیں گے یا ہیٹ پیڈ رکھیں گے جو دوسرا حل ہے، اور تیسرا حل یہ ہے کہ انجیکشن لگا لیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، آپ جب بھی یہ استعمال کریں تو کم از کم 1 سال علاج کے بعد بھی ہیل والا جوتا پہنتے رہیں یا ہیٹ کا پیڈ استعمال کریں۔ اسٹیرائڈ انجیکشن آپ کو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب وجوہات کے باوجود بھی اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ڈیفینیٹلی پھر سرجری ہی ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے۔ جب آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا زیادہ پریشر پڑتا ہے آپ کی ایڑیوں پہ، پاؤں پہ، تو وزن آپ کو کم کرنا ہے، سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ پھر آپ نے زیادہ اپنے پاؤں کو ننگا نہیں رکھنا، ننگے پاؤں نہیں زیادہ پھرنا گھومنا، آپ نے اس میں شوز ضرور پہننے اور ایڑی والے یعنی تھوڑے اونچے شوز پہننے ہیں۔ تو گائز یہ بہت ہی کامن مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں، آئندہ فیملی میں۔ تو بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ اپنا اور اس ملک کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔